إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس تمام تعریفوں کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مالک ارض و سما ہے اور ساری کائنات کا حقیقی اور برحق پروردگار ہے۔ بے شمار لا تعداد مسنون درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بخشش اور رحمتوں کی دعائیں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین اعظام کے لیے جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کی دین کو سمجھا اور پھر زندگی بھر اس پہ عمل کا بھی حق ادا کیا۔ حضرات، صحیح ابن بیان کی صحیح روایت ہے جو مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے اور دیگر کئی ایک کتب حدیث میں
سینا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کافر منافق کی موت کا وقت آتا ہے اللہ کے فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں اور بڑے خوفناک حالت کے اندر، بڑے خوفناک لباس میں، اور آ کر منتظر رہتے ہیں کہ ملک الموت آئے، اس کی بدبودار روح کو باہر نکالے اور ہمارے حوالے کر دے۔ اسی اثناء کے اندر ملک الموت تشریف لاتے اور اس کی روح کو قبض کرنا چاہتے۔ یہ نہایت تڑپتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، بڑی مشکل سے اس کی روح نکلتی ہے۔ آپ نے معاشرے میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، کئی دن تک ان کی روح تڑپتی رہتی ہے، نکلتی نہیں۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے جس میں سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے لے جاتے ہیں اس روح کو۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں سید نبان میں، جہاں جہاں سے یہ بدبودار روح گزرتی جا رہی ہے وہاں بدبو پھیلتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں فرشتے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے، اوپر سے اس روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور اس کافر سے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، مشہور سوالات ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سنے۔ جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے تو علم نہیں، بس جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا رہا۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے اما دریت ولا تلیت، آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، آپ نے اللہ کی وحی کو کیوں نہیں پڑھا؟ اگر قرآن مجید پڑھتے، کلام مجید پڑھتے، آپ کو علم ہوتا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، معاملات کس طرح ہونے چاہیے، عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کس طرح کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کس طرح کرنا ہے، ہر ایک چیز کا تجھے علم ہوتا، لیکن تو نے اللہ کا کلام کیوں نہیں پڑھا؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی عمریں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، لیکن قرآن نہیں پڑھا اور فکر بھی نہیں۔ حضرات مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے؟ اس معاشرے کے اندر قرآن سیکھیں گے، اللہ کی دین کی معلومات ہوگی، اور دین نہیں آئے گا تو معاشرے کے اندر چھوٹے کو بڑے کے حقوق کا اور بڑے کو چھوٹے کے حقوق کا علم ہوگا۔
خامند کو بیوی کے حقوق کا اور بیوی کو خامند کے حقوق کا، باپ کو بیٹے کے حقوق کا، بیٹے کو باپ کے حقوق کا علم ہوگا۔ یہ تو اللہ کی بڑی برگزیدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ آئیے صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر حدیث آتی ہے، ایک جنگ فتح ہوئی، لمبا واقعہ ہے، لمبی حدیث ہے۔ مختلف قیدی جو ہے اللہ کے پیغمبر لائے، مسجد نبی کے بالکل قریب ان کے خیمے لگا دیے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر کسی شخص کے پاس نہ مال ہو، نہ دولت ہو، نہ گھر ہو، نہ کوئی زمین ہو، نہ کوئی کاروبار ہو، دنیا کی کوئی شے اس کے پاس نہیں، وہ صرف اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہو، نبوت کے بعد اس سے بڑا شرف اور اس سے بڑا اعزاز کائنات میں کہیں نہیں۔ امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فضائل صحابہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک اثر ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، اور یہ نام اس لیے بھی بڑا مقدس ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ باپ بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی اور بیٹا بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص کی ساری زندگی چاہے 1000 سال ہو، چاہے 100 سال ہو، اس ساری زندگی کی عبادت ایک پلڑے میں، اور اللہ کے پیغمبر کے صحابی کا ایک لمحہ اس نے نبی علیہ السلام کی معیت میں گزارا، وہ ایک لمحہ اس آدمی کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں 40 سال کا تذکرہ، ایک شخص 40 سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہے، مشغول رہے، اور دوسرا شخص نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف 1 سیکنڈ گزارے۔ یہ 1 سیکنڈ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزارا، یہ اس کی 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کسی شخص کا صحابی ہونا نبوت کے بعد سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آئیے ایک تابعی، ثقہ تابعی محدث جو صحابیت کے شرف کے لیے سنابق سے چلا، 6 مہینے کا سفر کیا، 6 مہینے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کو ایمان کی حالت میں دیکھ اور اپنے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیا۔ 6 مہینے کی طویل مسافت، 6 مہینے
مہینے کا طویل سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچا، لوگ پریشان حال، لوگوں کی غمگینی کے آثار دیکھ کر ایک شخص سے پوچھا کہ یہ مدینے کے لوگ کیوں پریشان؟ اس شخص نے کہا اس لیے کہ 5 دن پہلے اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، پورا مدینہ پریشان ہے۔ عبداللہ صنافی کو بڑی پریشانی ہے، 6 مہینے کا سفر کیا، نبی علیہ السلام کو دیکھ لو، صحابی بن لو، 6 مہینے کا طویل سفر، بڑا کٹھن اور مشکل سفر۔ آپ سوچیں، نہ اس طرح کی آسائشیں ہوں، نہ اس طرح کی گاڑیاں ہوں، ٹرانسپورٹ ہو، نہ جہاز ہو، نہ ٹرین ہو، نہ اس طرح کے روڈ اور شاہراہیں ہوں، کتنی مشکل سے سفر کیا ہوگا، کسی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، بس صرف ایک تمنا ہے، آرزو ہے، ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھ لوں، صحابی بن جاؤں اور اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کروں۔ یہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ایک خیمے کے اندر ہے، اسی اثناء میں مغرب کا وقت ہو گیا، یہ جو قیدی بن کے کافر آئے، کفار کے خیمے لگے ہیں، خیموں کے بعد پہلی نماز مغرب کی آ گئی، یہ کفار قیدی خیموں کے اندر حالت قید میں مسجد نبوی کے اندر اللہ کے پیغمبر نے مغرب کی نماز شروع کی۔ صحیح بخاری کتاب الحدیث کتاب المغازی، نبی علیہ السلام نے سورۃ طور شروع کی، اور یہ زندگی کا شاید ایک ہی دفعہ تھا، ایک ہی دفعہ کہ نبی علیہ السلام نے زندگی میں سورۃ طور پڑھی۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں پہلی نماز اور پہلی دفعہ میں نے اللہ کا کلام سنا، یہ حالت کفر میں ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں۔ ادھر نبی علیہ السلام نے سورۃ طور مکمل کی، جبیر بن مطعم اس پہ غور کرنے لگے، یہ اللہ کا کلام ہے جو میں اور آپ زندگی میں ہر مرتبہ رمضان آتا ہے، نماز تراویح ہوگی، قیام اللیل ہوگا، آپ قاری صاحب کی زبانی الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک سنے گے، لیکن معاملات جو کہ تو ہے، کوئی تبدیلی نہیں، زاویہ سوچ جو ہے کبھی تبدیل نہیں، سوچ کا جو قبلہ ہے کبھی تبدیل نہیں۔ جبیر بن مطعم نے حالت کفر میں پہلی مرتبہ اللہ کا کلام سنا، سورۃ طور سنی۔ یہ صاحب لغت ہے، عربی ہے، کلام مجید کی زبان سمجھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، یہ سورۃ مبارکہ مکمل ہو گئی، نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کی، اور زندگی میں پہلی مرتبہ سن کر فوراً کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ قبول کر لی۔ چند دن پہلے اللہ کے پیغمبر سے جنگ کر رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے،
صحابہ کو شہید کر رہے تھے، لیکن کلام مجید کی صرف ایک سورت سنے اور زندگی کی کایا تبدیل ہو گئی، سوچ تبدیل کر دی، کفر کو چھوڑ کر دار اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور ہم قرآن کی 114 سورتیں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، لیکن عقیدے میں اگر شرک ہے، شرک جاری رہے گا، اگر بدعات ہیں، خرافات ہیں، جاری رہے گا، اگر کوئی سود خور ہے، سود قائم رہے گا، اگر کوئی جھوٹ پہ گامزن ہے، جھوٹ پہ گامزن رہے گا۔ یہ بد نصیبی ہے ہماری، یہ زندگی گزرنے والی ہے، ایک دن ہم نے اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا، مرنے کے بعد پوچھا جائے گا ما قرأت ولا تليت، اس کلام کو کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سمجھا؟ آئیے جن لوگوں نے اللہ کے دین کو سمجھا، کتنی قربانیاں دی، کتنی مشکلیں برداشت کی، کس قدر کٹھن مراحل سے گزرے۔ ہمارے پاس مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں، یہ ساری سہولیات ہیں۔ آئیے ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ سہولات نہیں تھی، آسائشیں نہیں تھی۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ بڑے چوٹی کے محدث، امام الجرح و تعدیل، رجال کی بڑی اہم کتاب الجرح و تعدیل، اہل علم جانتے ہیں، مشہور کتاب، اور یہ نام بھی بڑا محترم ہے، اس لیے کہ باپ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ چوٹی کے محدث امام، ہزاروں حدیثوں کے حافظ، اور باپ بیٹا عبد الرحمن بن ابی حاتم وقت کا امام، چوٹی کا محدث، ہزاروں حدیثوں کا حافظ، علم کے اصول کے لیے باہر نکلے، تقدمۃ الجرح و تعدیل، جرح اور تعدیل کے مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ، اور سوچا میں اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پڑھوں گا، شاید مجھے 6 مہینے گزر جائیں گے، 6 مہینے لگ جائیں گے۔ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نکل پڑے، 6 مہینے کا راشن، 6 مہینے کا خرچہ موجود تھا، زیادہ رہا۔ وہاں پہنچے، وقت کے محدث امام سے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پڑھنا شروع کی، 6 مہینے گزر گئے، لیکن حدیثیں باقی ہیں، حدیث کا درس جاری ہے۔ اب سوچا زیادہ راہ تو ختم ہے، خرچ ختم، علاقے کے لوگوں کو دیکھا کوئی مجھے قرض دے دے۔ اب ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کے پاس 2 رستے ہیں، یا واپس پلٹ آئے کیونکہ خرچ اخراجات زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر واپس آئیں تو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں باقی، حدیثیں چھوڑ کر آنا، اللہ کے دین کو چھوڑ کے آنا واپس، یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ اور اگر وہاں رہیں، زیادہ راہ نہیں، خرچ نہیں، لوگوں سے قرض کی کوشش کی لیکن کسی نے قرض نہیں، لوگ اجنبی ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی قریبی نہیں، جاننے والا نہیں، اس متقدم سکہ امام نے آخر میں یہ فیصلہ کیا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث چھوڑ دوں، یہ ممکن نہیں۔ آخر میں سوچا پھر کیا حل ہے، جب کوئی ذریعہ معاش نہیں، نہ کھانے کے لیے
لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، آخر کیا کروں گا؟ تو سوچا اور تو میرے پاس کچھ نہیں بچا، تن پہ پہننے کے لیے ڈالنے کے لیے آخری کپڑے ہیں، ایسا کیوں نہ ہو ایک سوٹ کو بیچ دو، 3-4 دن نکل جائیں گے، پھر دوسرا بیچوں 3-4 دن اور نکل جائیں گے، تن پہ پہننے کے لیے جو کپڑا تھا آخر اسے بھی بیچ دو، آخر میں صرف ایک سوٹ باقی۔ حضرات سوچیں، غور کریں، آج آپ کو فیس کی ضرورت رہی، آپ کو خرچے کی ضرورت رہی، اپنی اولاد کو سفر کے لیے بھیجنے کی ضرورت رہی، قرب و جوار میں کتنے مدارس ہیں، مضافات میں کتنی مساجد ہیں، مراکز ہیں، اللہ کے بندو اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اس طرف لاؤ، بچیوں کو لاؤ، ورنہ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی کیا جواب دو گے؟ مرنے کے بعد کیا کہو گے؟ جب اللہ کے فرشتے پوچھیں گے اما دریت ولا دلیت، سوچو کیسے مسلمان، کتنی مشکل ہے، کتنا کٹھن مرحلہ، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، آخر میں سوچا تن پہ جو پہننے کے کپڑے انہیں بھی فروخت کر دیا جائے، لیکن اللہ کا دین سیکھ آخری سوٹ جب باقی بچا اور کوئی کپڑا نہیں، اب واپس پلٹے اپنے علاقے کی طرف، جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دی ہوں، اتنی مشکلات برداشت کی ہوں، اتنے مسائل برداشت کیے ہوں، کٹھن مراحل سے گزرے ہوں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب کیوں نہ آتا؟ اللہ نے وقت کا محدث اور امام کیوں نہ بناتے؟ اگر میں اور آپ بھی کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر بڑھاپے کی عمر میں کوئی بوڑھا ہے خود نہیں پڑھ سکتا، اپنی اولاد کو اس طرف لائے، اگر کوئی جوان ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے سیکھے، قرآن پڑھے۔ آئیے بدر کے شہداء کو دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ ایک ایک قبر کے اندر کئی شہداء کو دفن کر دے، صحابہ نے ترتیب کے بارے میں پوچھا، بڑی مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے حبیب، جب ایک قبر میں کئی شہداء کی میتیں دفن کر دیا، ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے پہلے کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا، اور آخر میں کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا سب سے پہلے وہ ہو جو زمین کی پشت پہ سب سے آگے ہوا کرتا تھا، جو زمین کی پشت پر، زمین کی پیٹھ پر سب سے آگے ہوتا تھا۔ کبریائی کی قسم ہے، اگر وہ نیچے زمین کے اندر بھی چلا جائے تب بھی سب سے پہلے وہی ہوگا جو زمین کی پشت پہ سب سے آگے ہوتا تھا۔ امام خرائطی رحمہ اللہ نے بڑے چوٹی کے محدث ہیں، فضائل قرآن کے نام سے کتاب لکھی، دیگر بڑے محدثین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی، فضائل قرآن کے نام سے۔ امام نسائی کی کتاب ہے، دیگر بڑے کبار محدثین نے مستقل کتابیں لکھی۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ ان کتابوں کا تھوڑا سا تعارف پیش کرتے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں ایک مدرس ہوں، اور میری زندگی 30 سال اللہ کے فضل سے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھتے اور پڑھاتے گزر گئی۔ کئی حدیث کی کتابوں پر مجھے عربی میں شرح لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک کتاب پڑھے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ ایک محدث سے اس کی سیرت کی کرتاس کشائی کرتے،
ورگردانی نہیں کرتے، آپ کو احساس ہوتا یہ اللہ کا دین کتنا مشکل ہے، اس کے لیے کتنی قربانیاں لوگوں نے دی۔ اگر میں اور آپ آج قربانی نہیں دیں گے یہ اللہ کا دین آگے کیسے بڑھے گا؟ آئیے اس محدث کو دیکھیں، محدث ابو زرع رازی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر کے اندر، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد کے اندر، شیخ الاسلام امام ذہبی نے مشہور زمانہ کتاب رجال کی سیر اعلام النبلاء کے اندر، اور کئی محدثین نے اپنی اپنی کتب رجال اور سیرت کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ میں شعب الایمان کی صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ محدث ابو زرع رازی رحمہ اللہ، کون ابو زرع؟ آپ کو علم نہیں ہے یہ کتنا چوٹی کا محدث، میری اور آپ کی طرح نہیں ہے، یہ عام مسلمان نہیں، عام مولوی نہیں، کوئی مفتی نہیں، وقت کا محدث۔ اس کی اہمیت کو یوں سمجھے، اس کا تعارف یوں سمجھے، اس محدث کو 3 لاکھ حدیثیں اس طرح یاد تھیں جس طرح مسلمانوں کے بچے کو سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یاد۔ یہ مسلمان آخری وقت آ گیا، زبان پہ فالج گر گیا، جس زبان سے ساری زندگی اللہ کے پیغمبر کی دین کی باتیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کی باتیں، جس کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا خلوت جلوت جائے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی تبلیغ ترویج، دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج، آخری وقت ہے زبان پہ فالج کر دی، زبان خاموش ساکت۔ محدثین کے پوری جماعت اکٹھی ہو گئی، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا لائے عمل، کوئی ایسی چیز اور دوا ہو جس سے سیدہ محدث ابو زرع رازی رحمہ اللہ کی زبان حرکت کے اندر آ جائے۔ آخر میں ایک محدث نے کہا اور تو کوئی نسخہ کار کر رہی، میں اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، کیونکہ جس کی ساری زندگی اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کے اندر گزر گئی، ہو سکتا ہے زبان حرکت کے اندر آ جائے، جنبش آنے شروع ہو جائے۔ ایک محدث امام جس کا تعلق رازی قبیلے سے، یہ کوئی عام قبیلہ نہیں بلکہ اس قبیلے نے ہزاروں محدثین پیدا کیے۔ اگر میں ان کی فہرست کو شمار کرنا چاہوں، ان کے نام گننا چاہوں، کئی گھنٹوں کی ضرورت ہے۔ امام ابو مسلم الرازی رحمہ اللہ نے کہا میں اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے زبان حرکت کے اندر آ جائے۔ فرماتے حدثنا مسلم ابن خالد قال حدثنا عبدالحمید ابن جعفر ان نبی صالح، یہاں آ کر رک گئے، ہو سکتا ہے زبان حرکت کے اندر آ جائے، لیکن زبان پہ فالج قائم ہے، ساکت خاموش۔ ایک دوسرے محدث اٹھا اور اس نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو میں اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابو مسلم رازی رحمہ اللہ نے کہا آپ پڑھیں۔ اس محدث نے اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث پڑھنا شروع کی۔ حدثنا محمد بن زازان قال حدثنا عبدالحمید بن جعفر ان نبی صالح، یہاں کر رکے، ہو سکتا ہے زبان حرکت کے اندر آ جائے۔ یہاں رکنے کی دیر تھی، اللہ کا کرنا ہوا، فضل ہوا، محدث ابو زرع رحمہ اللہ کی زبان حرکت کے اندر آئی، اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھی۔ حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا عبدالحمید بن جعفر ان نبی صالح ان کثیر ابن مرہ ان معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. ادھر ہاں نکلی ادھر روح کفل سے ہمسری سے پرواز کر رہے. قیامت کا دن ہوگا. کوئی ویڈیو، کوئی فلمیں دیکھتا ہوا، کوئی ڈرامے دیکھتا ہوا، کوئی جھوٹ بولتا ہوا، کوئی حرام کھاتا ہوا، کوئی شرک کرتا ہوا، کوئی بدعت کرتا ہوا، جو جس حالت کے اندر مر جاتا ہے ہَكَذَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسی حالت کے اندر اٹھایا. لیکن محدث ابو زرع وہ عظیم انسان جب قبر سے پہلی مرتبہ اٹھیں گے، پہلی بات جو ان کی زبان پہ آئے گی وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہوگی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. اگر میں اور آپ بھی اس طرح کی زندگیاں بنانا چاہتے ہیں، آئیے اللہ کے دین کی طرف. قرآن مجید پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا مطالعہ کریں. قرآن پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، دین آئے گا. آج دنیا میں جو اختلاف ہے، فرقہ واریت ہے، اس کی ایک بڑی بنیاد یہ ہے ہم قرآن سے دور ہیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے دور ہیں. ورنہ قرآن تو سچا تھا، پیغمبر کا فرمان سچا تھا. دنیا میں یہ واحد دو چیزیں تھیں جن میں کوئی شبہ نہیں. نہ قرآن کے اندر کوئی شبہ ہے، نہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں کوئی شبہ ہے. ان مدارس میں، ان مساجد میں آئے، اللہ کا دین سیکھے اور ان علماء پہ خرچ کرے، طلباء پہ خرچ کرے. اگر اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ان پہ خرچ کر کے دیکھیں. مرنے کے بعد یہ اس مال نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، وہی مال تمہارے ساتھ جائے گا جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا. آج اگر مسجد میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا موقع ہے، 1000 مرتبہ ہم سوچتے ہیں یہ روپیہ خرچ کریں گے تو پھر دوسرا کہاں سے آئے گا. آئیے یہ بھی مسلمان تھا. مسند احمد کی حسن درجی کی روایت. آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، نبی علیہ السلام کی مجلس قائم، اسی مجلس کے اندر ایک شخص آیا، اللہ کے حبیب فلاں شخص جو ہے اس کا ایک کھجور کا ایک درخت ہے اور میرے باغ کے بالکل درمیان کے اندر ہے. اگر آپ اسے ارشاد فرما دیتے وہ باغ کے اندر جو ایک درخت ہے مجھے دے دیتا. اس کے آنے جانے کا کوئی رستہ بھی نہیں، لیکن ایک درخت کی وجہ سے مجھے بڑی پریشانی ہے. نبی علیہ السلام نے شخص کو بلایا جس کا ایک درخت تھا اس باغ کے اندر، کہا ہے شخص کو یہ درخت دے دے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے اندر درخت نصیب فرما دے. لیکن اس شخص کو اس سودے کی قدر و قیمت سمجھ رہا ہے جس طرح آج سمجھ نہیں آتی. علماء کہتے رہے، آپ گفتگویں سنتے لیکن سن کے سنی انسنی کر دیتے ہیں، کبھی پرواہ نہیں کی. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اسی مجلس کے اندر مجلس برخاست ہو گئی، لوگ گھروں میں چلے گئے. ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے باغ کے مالک یہ بات سنی اور اس شخص کے پیچھے اس کا گھر چلے گئے جس کے پاس ایک کھجور کا درخت. اسے کہا اللہ کے پیغمبر نے آپ کو کہا تھا، آپ نے نہیں دیا. اس طرح کا لوگ مجھ سے سودا تھا. میرا یہ اتنا بڑا باغ ہے، کئی مربوں پہ پھیلا ہوا، آپ یہ باغ لے لیں اور مجھے وہ اکیلا درخت دے. اسے سودے کی بھی سمجھ نہ آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لے. اس نے سمجھا میں نے بڑا تیز مارا، میں نے بڑا کمال کیا، ایک درخت دیا اور مربوں پہ پھیلا ہوا باغ لے لے. ابو درداء رضی اللہ عنہ اس سے ایگریمنٹ کر کے، معاہدہ کر کے، سودا کر کے واپس پلٹ آئے. اللہ کے پیغمبر کے پاس اللہ کے حبیب جو سودا آپ نے اس شخص کیا تھا آج بھی وہ قائم ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا قائم ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ بات کر کے اپنی بیوی کے پاس چلے گئے.
دیکھا بیوی گھر میں نہیں، اس باغ کے اندر بیٹھی ہے، کھجوریں کھا رہی۔ بیوی کو اشارہ کیا گیٹ سے، آپ باہر آ جائیں۔ بیوی پریشان ہو گئی، ابو طہدہ مجھے کیوں باہر لے جا، میرا تو اپنا باغ۔ ابو طہدہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں مجلس میں بیٹھا تھا، اللہ کے پیغمبر نے ایک شخص کو بلایا، ایک درخت کے بارے میں کہا آپ دے دیں اور جنت کے اندر آنا، اللہ آپ کو ایک درخت نصیب فرما دے گا۔ اس بد نصیب نے وہ بات نہ سمجھی، میں نے سمجھا کہ یہ دنیا کا باغ تو عارضی ہے، یہ آج ہے کل چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس مستقل باغ کا سودا کیوں نہ کر لیں۔ ابو طہدہ رضی اللہ عنہ نے کہا بی بی اپنے گھر چلو، یہ باغ جو ہے مربوں پہ پھیلا ہوا، میں نے درخت کے بدلہ جو ہے اس کا سودا کر دیا ہے، وہ ایک درخت لے کر جو ہے اپنے اللہ کی جنت کے اندر ایک درخت لے لیا۔ بی بی نے نہیں کہا آج کی عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ اپنے خامہ سے جھگڑ پڑتی، مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا کہ تو نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا، مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا، رائے کیوں نہیں لی۔ نہیں، بیوی نے کہا ابو طہدہ تم نے بہت اعلیٰ سودا کیا، اگر پورا باغ دے کر ایک درخت لیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا جو یہ دے گا اللہ اسے جنت کے اندر جائے، اس کے بدلے میں درخت نصیب فرمائے گا، تم نے بڑا اعلیٰ سودا کیا۔ پریشان نہ ہونا، ان مربوں کو نہ دیکھو، اتنے بڑے باغ کے طول و عرض کو نہ دیکھو، لمبائی چوڑائی کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو اللہ کے پیغمبر نے کیا گارنٹی تھی۔ آج ہم تو 1 روپیہ دیتے ہوئے 10-20 روپے دیتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں اللہ کی قسم عجیب تھے یہ مسلمان، قربان جائیے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ پہ جس نے پورے باغ کا سودا ایک پل جھپک کے بغیر جو ہے پورے باغ کا سودا کر دیا، ایک مرتبہ بھی نہ سوچا مجھے نقصان ہو رہا ہے نفع ہو رہا ہے۔ ان مساجد اور مدارس کو آپ معمولی نہ سمجھے، یہ اللہ کی دین کی چھانیاں ہیں، ان چھانیوں کی قدر و قیمت کریں، آج سمجھیں یہ قلعے ہیں دین کے۔ اگر میں اور آج ہے ان کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے آج قربانیاں نہیں دے کے آنے والی جو نسلیں ہیں ہمیں بددعائیں دے گی، اس دین کی بات کون کرے گا؟ اس لیے اگر دین سمجھنا ہے، آئے کوئی بڑھاپے کے اندر ہے اس کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر نے لاہ عمل بتایا، اگر کوئی جوان ہے اس کے لیے بھی لاہ عمل ہے، اگر کوئی بچپن کے اندر ہے اس کے لیے بھی لاہ عمل موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حقوق اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔